بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پروفیسر حکیم ہومیوپیتھک ڈاکٹر میاں محمد خلیل آج ایک بڑے اہم موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے مرض پہ بات کریں گے کہ جو اگر آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں، فیملی میں بیٹھے ہیں، تو اگر وہ مرض ہے آپ کو اور وہ بار بار آپ کھجلی کر رہے ہیں، کھجا رہے ہیں، تو وہ بڑا ایک عجیب سا اور بد مہذب سا نظر آئے گا، اور آپ خود اس میں شرمسار ہوں گے اور دیکھنے والا بھی آپ کو عجیب سی نظروں میں دیکھیں گے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے کھجلی پہ، خارش پہ۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ جو ہم لوگوں کی صحت کے لیے شیئر کرتے ہیں یہ دوسروں تک پہنچ سکے۔ جی ناظرین، تو اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ ناظرین، خارش، کھجلی، سکیبیز، پنجابی میں جس کو کھرک بھی کہتے ہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ناظرین، ایسے لوگ جو کہ کافی دن نہاتے نہیں ہیں، ان کے بستر گندے رہتے ہیں، خاص کر ایسے لوگ کہ جو مختلف جگہوں پہ کمبائن رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں میں یہ عام پایا جانے والا مرض ہے۔ اور ایسے لوگ جو ایسے کمروں میں رہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوں، تو ان میں سے اگر ایک کو بھی یہ مسئلہ ہو جائے تو پھر دیکھا دیکھی یہ دوسروں میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے خارش کے علاج کے بارے میں، اس کے اسباب کے بارے میں، اور اس کے علامات کے بارے میں، اور ایک ایسا علاج بتائیں گے کہ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو یہ 3 سے 4 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، خارش کا ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، جیسے سر میں جوئیں ہوتی ہیں یا لیکھیں ہوتی ہیں، اسی طرح یہ جسم کی بھی یہ جوئیں اور لیکھیں ہوتی ہیں، جو کہ ان کی نسبت بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے یہ کیڑا۔ تو یہ جسم کی جلد میں یا تہہ میں گڑھے یا سرنگیں سی بنا کے تو ان میں جا کے یہ چھپ جاتا ہے، اور جب اس کو موقع ملتا ہے تو یہ پھر وہ کھجلی پیدا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اور اس کے رد عمل کے طور پہ جسم میں الرجی پیدا ہوتی ہے خارش کی، اور اس طرح کی سمٹم پیدا ہوتی ہیں۔ وہاں پہ سرخی ہوگی، بار بار خارش کرے گا اور خارش سے مزہ آئے گا۔ تو یہ جو علامتیں ہیں یہ زیادہ تر جسم کے رانوں میں، پیڑوں میں، بغلوں میں یا جوڑوں کے اندر کی طرف یہ زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو اس مرض میں مبتلا ہیں، ان کو ہم جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو پوچھتے ہیں کہ کیا یہ آپ کو اکیلے ہیں یا گھر میں دوسرے لوگوں کو بھی ہے؟ تو 90% لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ گھر میں دوسرے لوگوں کی طرف ہے، ہم فلاں جگہ پہ گئے تھے ملنے، وہاں 1-2 دن رہے۔ خاص کر یہ جو لوگ ہوٹلوں میں جا کے اسٹے کرتے ہیں، لو سٹار ہوٹلوں میں، اور یا کوئی ایسے مزدور، ایسے لوگ جو دوسرے شہروں میں جا کے اکٹھے رہتے ہیں، مزدور ٹائپ لوگ، کام فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ، تو جب وہ ان میں سے ایک کوئی مرض ہوتا ہے تو پھر وہ ان کے بستر سے، ان کے کپڑوں سے دوسروں کو بھی لگ جاتا ہے۔ اور یہ خارش جو ہے یہ زیادہ تر رات کو ہوتی ہے۔ یہ جو اس کا کیڑا ہے، اس کا جراثیم ہے، یہ رات کو جب لوگ کافی دیر کے لیے بچے یا بڑے اکٹھے سوتے ہیں تو اس وقت یہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا آہستہ یہ اپنی علامات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، ہم تو ایسے مریضوں کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر ایک بندے کو بھی یہ رہ گئی، اگر ایک کمرے میں، ایک گھر میں 5 فرد رہتے ہیں تو آپ 4 نے علاج کروا لیا اور ایک کو رہ گئی، تو پھر وہ آپ کو دوبارہ ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگ جن کو یہ مسئلہ ہے، یہ خارش ہے، الرجی ہے، کھجلی ہے، تو سب سے پہلے تو ان کو یہ ایڈوائز ہے کہ وہ جب بھی اپنے سارے کپڑے جب بھی وہ واشنگ مشین میں یا ٹب میں دھوئیں تو اس میں ڈیٹول کا ایک ڈھکن لازمی ڈال دیا کریں۔ جب ان کو نتھارنے لگیں تو اس وقت بھی ڈیٹول میں ان کو نتھاریں، ان کو دھوئیں۔
اگر وہ واشنگ مشین میں دھوتے ہیں تو واشنگ مشین میں بھی ایک ڈھکن ڈال دیں، اور سب فیملی کے کپڑے اسی طرح 2-4 دفعہ دھوئیں، اور اس کے بعد جتنے بستر ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں ان کو بھی پانی میں ڈیٹول ڈال کے تو اس میں یہ دھوئیں، اور صابن سے جب نتھارنے لگے اس وقت دوبارہ ٹپ میں ڈیٹول ڈال لیں، اور اس کے بعد دھوپ میں خشک کریں، تو اس کے بعد پھر یہ جراثیم، یہ کیڑا ایسا ایسا ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور لگانے کے لیے ہم آپ کو ایک ایسا زبردست آئل بتائیں گے کہ اگر آپ 2 سے 3 دن استعمال کریں گے تو یہ بالکل مرض آپ کا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ یہ باقی فیملی ممبران جن کو یہ پرابلم ہے ان کو بھی یہ سب استعمال کرائیں۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے، سب سے پہلے ہے منسل، یہ عام پنساری سے مل جائے گی، یہ آپ نے 10 گرام لینی ہے۔ نیلا تھوتھا یہ 10 گرام ہے۔ مردہ سنگ یہ 40 گرام ہے۔ بابچی یہ 80 گرام ہے۔ گندک آملہ سار یہ بھی 80 گرام، اور رال سفید یہ بھی آپ نے 80 گرام لینی ہے۔ ان تمام چیزوں کو لے کے اچھی طرح پاؤڈر بنا لیں، اور اتنا باریک فائن پاؤڈر کریں کہ اس میں بالکل ایسے لگانے سے ہاتھوں میں اس میں کوئی دانہ یا رڑکنا نہ رہے، بالکل فائن پاؤڈر بنائیں۔ اس کے بعد آپ نے 1 پاؤ سرسوں کا تیل لینا ہے، اور اس سفوف میں سے 50 گرام سفوف لے کے اس میں مکس کر دیں اس تیل میں، اور اس کو اچھی طرح ہلائیں۔ جب بھی استعمال کرنا اس کو اچھی طرح ہلا کے استعمال کرنا ہے۔ تو آپ یہ رات کو سوتے وقت پورے جسم پہ مال لیں، چہرے یا آنکھوں کو اس سے بچائیں، اور صبح اٹھ کے تو آپ کسی اچھے صابن سے نہائیں، اور کپڑوں کو اتار کے تو دوبارہ نہ پہنیں۔ کپڑے جو ہیں وہ دوست ان کو جو اس طریقے سے میں نے بتایا اسی طریقے سے آپ دوبارہ واش کریں، ڈیٹول ڈال کے ان کو دھوئیں، اور باقی فیملی ممبران جن کو یہ پرابلم ہے سب یہ اکٹھا شروع کریں، تو انشاءاللہ یہ خارش، یہ کھجلی اور یہ آپ کی پرابلم ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ انشاءاللہ 3 دن میں ٹھیک ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سنت یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ جب ہم صفائی کا خاص خیال رکھیں گے تو اس طرح کے یہ جو مرض ہیں، یہ خارش، کھجلی اور اس طرح کی چیزیں وہ ہمیں نہیں ہوں گی۔ السلام علیکم۔